اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ دوستو، یہ بڑے مبارک کلمات ہیں اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے 5 بہت ہی بڑے فائدے شیئر کروں گا۔ دوستو، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بہت سے فائدوں سے نوازے گا، لیکن یہ 5 بہت ہی خاص فائدے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ فوائد شیئر کر دوں جو آپ کو ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ دوستو، سب سے پہلا فائدہ رزق کا۔ اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کر دے گا، قرض سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو، اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، قرض اتارنے کے لیے پھر قرض لینا پڑ رہا ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا، اور ایسا وسیلہ پیدا کرے گا کہ چند ہی دنوں میں آپ کا قرض اتر جائے گا۔ دوستو، اس کا دوسرا فائدہ، اگر آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ کی باعزت طریقے سے شادی ہو جائے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس شادی کے لیے راضی نہیں، تو آپ ان کو راضی کرنے کے لیے اور رشتے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو دوسرا فائدہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے یا پھر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، تو اپنے بچوں کو ذہنی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اور نافرمان اولاد کو، نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اس کا چوتھا فائدہ، اگر آپ حاجت روا ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اس وجہ سے پریشان ہے، یا اور آپ کی کسی قسم کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس حاجت کو پورا کروانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور اس کا 5واں فائدہ، جو کہ بہت بڑا فائدہ ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے کاروبار کو ہر طرح کے شیطانی شر سے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ یعنی کہ کوئی جنات، تعویذات، اسیب وغیرہ نہ آپ پر اثر کر سکے گا، نہ آپ کے کاروبار پر اثر کر سکے گا، نہ آپ کے بچوں پر اثر کر سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا، اور اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور اس کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ تو دوستو، یہ 5 وہ بہت بڑے فائدے ہیں جن سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے 3 اوقات ہیں۔ پہلا وقت فجر کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا وقت
رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا وقت تہجد کا وقت، اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھا دے گا، کیونکہ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تہجد وہ مبارک وقت ہے جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی حاجت روا اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنا درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ چند دن آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا، ایسے ایسے اس عمل کے فائدے آپ کو ملیں گے کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ آپ نے پورے دن میں روزانہ صرف 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ استغفار کے عمل کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔